بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 40۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ او کظلمات، یا مثال ان اندھیروں کی طرح ہے، فی بحر جو سمندر میں ہیں، لجین گہرے پانی میں ہیں، یغشاہ ڈانپ لیتی ہے کسی بندے کو، موج من فوقہ موج، موج ہے لہر ہے اس کے اوپر ایک اور پانی کی لہر، من فوقہ سحاب ان کے اوپر کالے سیاہ بادل ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض اندھیرے ہی اندھیرے ہیں بعض کے اوپر ہیں، اذا اخرجا جب وہ آدمی نکالتا ہے، یدہ اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا نہیں قریب کہ وہ اسے دیکھ سکے، ومن لم یجعل اللہ اور جس کے لیے نہ بنائے اللہ تعالیٰ نوراً روشنی، فما لہ من نور پس نہیں ہے اس کے لیے نور روشنی۔ سورہ نور کے اندر یہ پورا رکوع نور والا ہے۔ اللہ نور السماوات سے لے کر من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور تک یہ آیات نور ہیں۔ نور کا معنی ہے روشنی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عام چیزوں کو بھی روشنی سے جو چمکنے والی ہیں تشبیہ دی ہے۔ پھر چاند کو نور کہا ہے، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، سورج کو سراج کہا ہے، وہ بھی روشنی کا ایک ذریعہ ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً سورج کو ضیاء کہا، وَالْقَمَرَ نُورًا اور چاند کو نور کہا۔ پھر اللہ رب العزت نے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ حضور پر نور کو نور کہا، اور اللہ رب العزت نے قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا قرآن پاک کو نور کہا ہے۔ ایمان جو ہر مومن کے اندر ہے وہ بھی ایک نور ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے دائیں ہر طرف ہوگا، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یا رب تعالی ہمارا نور مکمل کر دے۔ تو نور سے مراد روشنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ نہیں۔ اللہ رب العزت بذات خود نور ہے، لیکن اللہ کا نور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اللہ کے نور کے جلوے کو برداشت کر سکے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ وہ اتنی تیز چمک ہے نورانی شعاؤں کی کہ ان کو کوئی آنکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی، یا رب تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی،
تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ کوئی انسانی آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی۔ انہوں نے ضد کی، اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا پھر انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ سوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا اور اس نورانی تجلی کو برداشت کر گیا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ، جب اللہ رب العزت نے تجلی ڈالی، اور تجلی کی تشریح علماء نے لکھی ہے کہ پورے وجود کی چمک نہیں، بلکہ ایک انگلی کے 1000 شعاؤں میں سے 1000ویں شعاؤں کا 1000واں حصہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر ڈالا۔ فلما تجلی ربہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ کی تجلی نہیں دیکھی، انڈائریکٹ وہ پہاڑ کی تباہی دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئے۔ ایک حدیث میں ہے اگر اللہ رب العزت اپنے چہرے کی چمک کی شعاؤں میں سے کوئی شعاع کائنات میں ظاہر کر دیں تو لأحرقت سبحات وجہہ، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی چمک میں سے ایک چمک دنیا میں ظاہر ہو جائے تو ہر شے جل کے راکھ ہو جائے۔ یعنی اللہ رب العزت کی نورانی چمک کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں جنت میں جا کے سب جنتی دیکھیں گے، اس وقت اللہ رب العزت جنتیوں کو اضافی طاقت عطا فرمائیں گے جو اللہ رب العزت کی زیارت کے قابل ہوگی۔ فرمایا تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ تو 14ویں رات کے چاند کو صحرائی ماحول میں دیکھنے سے بڑا سکون ملتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی زیارت سے سکون ملے گا، اطمینان کے۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ سے کلام سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے۔ تو یہ جو آیات نور ہیں یہ عقیدہ نور اور بشر کو بھی حل کرتی ہیں کہ کوئی چیز بھی اللہ کے نور کا حصہ نہیں، نور من نور اللہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نورانی شعائیں عطا فرمائی ہیں، نورانی نور عطا فرمایا ہے، یہ اپنے اپنے وجود میں الگ الگ ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں لیکن وہ اللہ کے نور کا حصہ نہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا نور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ نہیں۔ چاند اللہ کا نور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے جسم کا، وجود کا، اللہ تعالیٰ کے نورانی جسد کا حصہ نہیں۔ اسی طرح مومن کا ایمان نور ہے جو ہر مومن کے اندر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ نہیں۔ یہ الگ الگ نور ہیں، کوئی بھی نور من نور اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس سے کوئی نکلا نہ وہ کسی سے نکلا ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں۔ ہاں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہیں؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور، یہ اور بات ہے۔ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، یہ اور بات ہے۔ حضور اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے وجود سے نہیں آئے۔ یہ جو شرک یا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے اس آیت کو پڑھ کے، یہی تو بہت بڑا شرک ہے، جس کی توبہ نہ کی تو کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن بھی نور آیا ہے اور حضور پاک بھی نور آئے ہیں۔
چاند بھی نور آیا ہے، ایمان بھی اللہ کی طرف سے نور آیا، لیکن کوئی بھی اللہ کے وجود کا حصہ نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے نیک اعمال میں شرک کی ملاوٹ ہے، بدعات کی ملاوٹ ہے، ان کی اسی صورت میں اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان فرمائی۔ ایک کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور ساتھ شرک اور بدعات اور رسومات میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں ملوث ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان چند ایک نیک اعمال کی برکت سے یا وجہ سے ہم بخشے جائیں گے۔ تو یہ ان کی بھول ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے جو وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ ادھر وہ چند نیک اعمال کرتے ہیں اور پھر ان سے بھی بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں، تو نیک اعمال تو ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ان کے اعمال کی مثال کا سراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، چٹیل میدان، دور تک ریت ہی ریت ہے، صحرا ہی صحرا ہے، اور چلنے والا پیاسا دور سے دیکھتا ہے کہ وہاں پانی کھڑا ہے۔ سخت دھوپ میں دوپہر کے وقت گرمیوں کے موسم میں سڑک پہ بھی ایسے محسوس ہوتا ہے، تو جب وہ قریب جاتا ہے تو وہاں صحرا میں ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، پانی اتنا ہی اور آگے نظر آتا ہے۔ پھر وہ ریت کے اندر دنستا ہوا پھر باہر پاؤں نکالتا، ایسے ہی تڑپتا بلکتا، آخر ریت کو منہ میں ڈال لیتا اور مر جاتا ہے، پانی نصیب نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن وہ لوگ جو چند ایک نیک اعمال بھی کرتے ہیں، خدمت خلق کے، حقوق العباد کے، ہیومن رائٹس کے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے نیک اعمال ہیں، جبکہ وہ اللہ کے مجرم ہیں، عبادت سے غافل ہیں، ریاضت سے غافل ہیں، نماز سے دور ہیں، روزے سے دور ہیں، حج فرض زکوٰۃ فرض سے دور ہیں، تو انسانوں کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے، اللہ تعالیٰ جو سب کا خالق ہے اس کے حکم کا انہیں پرواہ کو نہیں۔ ایک انسان کی بڑی پرواہ ہے، رب کی پرواہ کوئی نہیں، تو وہ تو اللہ کے مجرم ہیں، تو ان کے یہ خدمت خلق کے کام بھی ضائع جائیں گے۔ ان کی حالت یہی ہوگی قیامت کے دن کہ وہ تڑپتے بلکتے حشر کے میدان میں کئی بار مریں گے، کئی بار اٹھیں گے، کئی بار جئیں گے، کئی بار فوت ہوں گے، بار بار ان کے ساتھ یہ سرکل عذاب کا چلتا رہے گا، اور اخیر وہ جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ دوسری مثال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، فرمایا ایسے لوگ وہ ہیں جو بڑے ہی پرسکون انداز میں سمندر کے دریا کے سفر پہ ہیں، کشتی چل رہی ہے، بحری جہاز چل رہا ہے، شپ پہ بیٹھے ہیں اور بڑے ہی مزے سے سفر کر رہے ہیں، فل انجوائے ہو رہا ہے۔ اچانک ہی سمندر کی موجیں حرکت میں آتی ہیں اور لہریں لہروں کے اوپر نیچے مد و جزر میں اس انداز سے بمر بن جاتا ہے کہ چاروں طرف سے اس کشتی کو گھیر لیا جاتا ہے، وہ جہاز وہیں پھنس جاتا ہے، نہ یونان پہنچ سکتے ہیں، نہ ٹائٹینک باہر آ سکتا ہے، ساری کشتی گئی، سارا جہاز تباہ ہو گیا۔ فیصلے کس کے ہیں؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا، ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والا صرف اللہ تعالی۔ کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر شے نے فنا ہونا ہے، باقی رہے گا تو رب تعالیٰ باقی رہے، جو ہمیشہ سے باقی ہے، اسی کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ اور فنا کا معنی یاد رکھیں، موت نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے لیے علیحدہ لفظ ہے، ہر نفس نے، ہر جاندار نے مرنا ہے۔ موت اور چیز ہے، فنا اور چیز ہے۔ موت کے بعد بھی انسان کا وجود یا کسی بھی جاندار کا وجود باقی رہتا ہے۔ ڈیڈ باڈی ہے، جسم ہے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، روح نکل چکی ہے موت کی حالت میں، لیکن وجود سلامت ہے۔ فنا اس کو کہتے ہیں کہ وجود بھی باقی نہ رہے، ریزہ ریزہ ہو جائے، پہچانا ہی نہ جائے۔ ہر شے نے ریزہ ریزہ ہونا ہے، ایک وجود بھی سلامت نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان ہو کے رہنا ہے، نہ آسمان کا وجود رہے گا، نہ زمین کا، نہ آسمان والوں کا، نہ زمین والوں کا، سب نے ذرہ ذرہ ہو کے رہنا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، فرمایا انسانی جسم کی ہر شے ختم ہو جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے ذرات کے۔ وہ ریڑھ کی ہڈی کے ذرات مٹی کی شکل میں مٹی ہو جائیں گے، وہ پہچانے نہیں جائیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ تو جانتا ہے، وہ انہی ذرات سے نیا وجود عطا کرے گا، نیا جسم بنا لے گا۔ انسان وہی ہوگا، وجود اور ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ کشتی بمر میں پھنس گئی، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، ڈبی تارنے والا، اس کی قسمت بدلنے والا کام یہ قرآن پاک ہے، کسے کہانیاں نہیں۔ قرآن کی آیات کے مقابلے میں قصے کہانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ 12 سال بعد، 14 سال بعد، 17 سال بعد، 12ویں ثابت کرنے کے لیے 12 سالہ بعد جناب کشتی ڈبی تار دی، 11ویں ثابت کرنے کے لیے دن 10واں اور رات 11ویں بنا دی۔ کیسی دلیلیں ہیں؟ توبہ استغفر اللہ۔ نہ قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث پاک۔ عقائد کی بھی اصلاح ہوگی تو نیک عمل قبول ہوگا، وگرنہ نیک عمل ایسے ہی ہے جیسے اس کشتی میں بیٹھنے والے نے یہ سوچا کہ میں پار ہو جاؤں گا، اللہ کا حکم آیا، کشتی جناب غرق ہو گئی، اب وہ پانی کے اندر ہے، پانی کے اندر اتنے گہرے اندھیرے میں پھنس گیا ہے کہ اب وہ اگر اپنا ہاتھ بھی دیکھنا چاہے تو ہاتھ نظر نہیں آئے گا، اتنے سخت اندھیرے ہیں۔ مثال کیوں بیان فرمائی؟ فرمایا جس بندے کو یہ خوش فہمی ہو کہ میری چند ایک نیکیاں مجھے پار کرا دیں گی، پل صراط پار کرا دیں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دیں گی، وہ بڑی بھول میں ہے۔ اس کو سوائے اندھیرے کے قیامت کے دن کچھ نہیں ملنا۔ ہوگا کیا؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم
بکمن عمیٌ صمٌ بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ اللہ نے آگ کی مثال بیان کر کے نتیجہ یہ نکالا وہاں بھی آگ بجھ جائے گی، روشنی ختم ہو جائے گی، نور مٹ جائے گا، اندھیرا ہی اندھیرا رہ جائے گا۔ یہاں پانی کی مثال بیان کی اور فرمایا پانی کے اندر بھی ہر شے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اوپر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، کوئی روشنی نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایمان والوں کے نور کی روشنی میں یہ لوگ مومنوں کے پیچھے چلتے چلتے سمجھیں گے کہ اب ہم پل صراط پار کر جائیں گے، جنت کے داخلے کے حقدار ہو جائیں گے۔ اچانک اللہ تعالیٰ درمیان میں ایک دیوار حل کر دیں گے جس کے اس طرف نور ہوگا، اس طرف ظلمات اندھیرا ہوگا، انہیں اندیکھی دیوار سے ٹکر لگے گی، وہ کہیں گے ٹھہر جاؤ مومنوں، مسلمانوں، اے نیک لوگوں، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، ہم تمہارے محلے دار ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، جاننے والے ہیں، دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، آج بھی ہمیں ساتھ لے جاؤ۔ تو جواب کیا آئے گا؟ فَالْتَمِسُوا نُورًا، واپس دنیا میں جاؤ، یہ ایمان کا نور ہم وہاں سے لے کر آئے، یہاں سے نہیں ملنا ہے۔ ایمان کا نور قبر میں بھی تمہیں کام دے گا، حشر میں بھی کام دے گا۔ اور وہ نور ہے کیا؟ یہی تو وہ نور ہے جسے دنیا چھوڑ چکی ہے، یہی تو وہ قرآن کا نور ہے جس کے اندر شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، علاج بھی ہے، نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، طہارت بھی ہے، اور پل صراط سے پار ہو کے جنت کا داخلہ بھی ہے۔ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ اس گہرے اندھیرے کے اندر غرق کر دے اسے کوئی بھی بچانے والا چھڑانے والا نہیں، کیونکہ اس نے اپنا نور آپ ہی ضائع کیا ہے۔ تو جس کا نور اللہ کھینچ لے وہ سمن بکمن عمیٌ ہو کے رہ جاتا ہے۔ جتنا مرضی سمجھاؤ کہ یہ شرک ہے چھوڑ دو، نہیں سمجھیں گے، جتنا مرضی کہو یہ بدعت ہے چھوڑ دو، نہیں سمجھیں گے، ٹس سے مس نہیں ہوں گے، دماغ سن ہو چکے ہیں، آنکھوں کے آگے انہیں صحیح نظر ہی نہیں آتا، بات کریں تو لڑنے پہ آتے ہیں، سمجھانے کی بجائے وہ اشتعال میں آ جاتے ہیں، شیطان کے ایسے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پھر ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ آنکھوں نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، کانوں نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، ان کے دل دماغ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، لہذا رب نے ان کے سارے عذاب پہ مہر لگا دی ہے، اب یہ واپس آ ہی نہیں سکتے۔ جس سے اللہ نور کھینچ لے اسے کوئی بھی نور عطا کرنے والا نہیں۔ تو اس نور سے مراد ایمان کا نور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اس دعا کو بھی دعائے نور کہا جاتا ہے، اس میں الفاظ ہی سارے نور ہیں۔ فجر کے پہلے پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، سنتوں کے بعد وقت ہو بعد میں پڑھ لیں، فرضوں کے بعد وہاں پڑھ لیں، یا جب بھی یاد آئے پڑھ لیں، پڑھیں صحیح۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمین نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل فی نفسی نورا واجعل فی عظمی نورا فی لحمی نورا فی شعری نورا فی بشری نورا واجعل فی نفسی نورا۔ یا
یا اللہ میرے چاروں طرف ایمان کا نور ہو، میرا سارا وجود نورانیت سے بھرپور ہو۔ یہ خلاصہ اس دعا کا۔ ایک ایک عضو کا نام لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں میں نور آ جائے، کانوں میں نور آ جائے، زبان پہ نور آ جائے، ہاتھوں میں نور آ جائے، جسم میں نور آ جائے، دل دماغ میں نور آ جائے۔ تو یہ نور سے مراد کیا ہے کہ ہمارے جسم کے کسی اعضاء سے نہ اللہ کی نافرمانی ہو، نہ کسی انسان کو تکلیف اور دکھ ہو۔ حالت غور ہو کہ میرے ہاتھ اس وقت کیا کر رہے ہیں، میرے پاؤں کیا کر رہے ہیں، میری آنکھیں کیا کر رہی ہیں، میرے کان کیا کر رہے ہیں، میری سوچ کیا کر رہی ہے، میری زبان کیا کر رہی ہے۔ کسی بھی عضو سے، جسم کے کسی آرگن سے، حصے سے کسی کو نقصان نہ ہو، رب کی نافرمانی نہ ہو، اور نیکی بڑھ چڑھ کے کرنے سے اللہ پورے وجود کو نورانیت کا سراپا بنا دیتے ہیں۔ وہ چلتا پھرتا نور ہوتا ہے۔ انہوں نے اسی لیے نہیں کہا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ان فحشا بے حیا برائی کی دعوت دینے والی عورتوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، یہ ہمیں انسان نہیں لگتا، یہ تو نورانیت کا پیکر بن کے آیا۔ تو برائیوں سے بچنا اور نیک کام کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا، یہ اللہ کا نورانیت والا سراپا ہے جو ہر مومن کو اپنانا چاہیے، اور اس کو اپنانے سے اللہ پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا اولیاء اللہ بنا لیں گے، نہ اس دنیا میں کوئی خوف خطرہ ہے، نہ اس دنیا میں کوئی غم فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان نورانی آیات سے صحیح معنی اخذ کرنے اور اس میں کسی نتیجے پر پہنچنے اور ہر طرح کے عقائد کو صحیح کرنے اور اعمال کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ او کظلمات فی بحر، یا مثال ان اندھیروں کی ہے جو سمندر کے اندر ہیں، لجین گہرے پانی میں ہیں، یغشاہ ڈانپ لے کسی کو، موج من فوقہ موج، پانی کی موج کے اوپر ایک اور موج ہے، من فوقہ سحاب، ان کے اوپر کالے سیاہ بادل ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، یہ ایسے اندھیرے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اذا اخرج یدہ، جب وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، نہیں قریب کہ اسے دیکھ سکے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کے لیے نہ بنائے اللہ تعالیٰ ایمان کا نور، فَمَا لَهُ مِن نور، پس نہیں ہے اس کے پاس کوئی بھی ایمان کا نور۔ صدق اللہ العظیم۔